بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل درمیان میں رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کا مضمون آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے میں کبھی کبھی یاد دہانی کراتا ہوں۔ ایک اعلان، اللہ عز و جل ہمارے مہربان اللہ رحمان الرحیم، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے اللہ عز و جل رات میں آ کر سمائے دنیا پر اعلان کرتے ہیں۔ یہ مضمون کل احقر نے بیان کیا تھا۔ اب آج وہی مضمون جو پرسوں تھا، سمجھ لو اس کی دوسری قسط ہے، لیکن بہت ہی اختصار سے جی چاہتا ہے کہ بیان کروں تاکہ سب باتیں ترتیب سے اور اختصار سے میرے ان بھائیوں کے کانوں میں پڑے اور وہ اسے دل میں جگہ دے دیں کہ جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی سکون اور راحت و آرام چاہتے ہیں، اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو خوشی خوشی مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو کے جانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں ترتیب سے میں باتیں عرض کروں گا۔ اور یہ بتا دیتا ہوں، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ 100 200 300 400 یعنی بہت بڑا ایک ذخیرہ احادیث شریفہ کا ان کا خلاصہ ہے۔ تو اگر میں اس کو بہت لمبا کر کے پھیلانے جاؤں اور تشریحات لمبی کرنے جاؤں تو حفاظت محفوظ رکھنا مشکل ہوگا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہی اور ہم نے اچھے سے ہفتے 2 ہفتے میں ان کو یاد کرتے ہوئے اچھی طرح سے ان کو زندگی میں اتار لیا تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ والے بن جائیں گے، اللہ مل جائے گا۔ اور وہ جو قرآن میں نے ذکر کیا تھا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پوری زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ تو سب سے پہلا نمبر، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کیجئے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ تاچھ کر، جیسے بھی ہو۔ نمبر 2، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا وہ دہرا رہا ہوں جو پرسوں کی چند باتیں میں نے عرض کر دی تھی، تاکہ اسے آج انشاءاللہ باذن اللہ اس آدھے گھنٹے میں پوری کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں۔ میرے عزیزو، دوسرا نمبر ہے کہ ہم سب گناہوں سے بچیں۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ تو تم بہت انسانوں میں سب سے اچھے اور بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یہی تو مقصد حیات ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طرح کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے پھر باوضو ہو جاتے ہو، تو اگر تقوی ٹوٹ جائے تو تقوی کا وضو توبہ ہے۔ ایک گناہ کے بعد دوسرا تیسرا نہیں، جیسے ہوا تو بے چین اور مضطرب ہو کے اللہ سے دعا مانگ لے، توبہ کر لے، بالکل ویسا، اور ویسا ہی نہیں، اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ مایوسی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے چھوڑا ہی نہیں، مایوسی کا کوئی وہ نہیں چھوڑا۔ نمبر 4، کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کرے۔ غور کر لیا کیجئے، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو نہیں؟ جی ہاں، اور زبان سے تکلیف تو آج مسلمان نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، کھیل تماشا ہے۔ میاں شوہر بیوی کو نہ معلوم کیا کیا صبح سے شام تک کہتا ہے، اور در بیوی جب بھی شوہر کو کہے گی تو ہمیشہ ہی کے لفظ سے کہے گی، تمہارے یہاں میں تو ہمیشہ یہی دیکھ رہی ہوں، جب سے میں آئی ہوں تو بس یہی ہے۔ ارے بھائی، ہمیشہ کا لفظ ہٹا دو، ایک آدھ بار کبھی کچھ ہو گیا تو کہو کہ ہاں آج ایسا ہو گیا، کیسے ہو آپ؟ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں۔ یہ زبان کی تکلیف ہے، خطرناک ہے، خطرناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ میرے عزیزو، بیان سننے والو، غور کرنا، بھلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بتاؤ کون جانتا ہوگا ان باتوں کو؟ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو زبان ہے، زبان، اس سے ڈرتا ہوں، یہ سب سے خطرناک ہے۔
جی ہاں، اگر زبان پہ بیان شروع کروں تو گھنٹہ اسی پہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سکوت، خاموشی اختیار کرو اور کسی کی برائی بالکل نہ کرے۔ مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے، جب ہم برائی کرتے ہیں تو عزت اس کی وہ ہوتی ہے۔ 4 نمبر 5، مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا پرسوں۔ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے، میرا نام چمکے اور مال، یہ گاڑی، وہ مکان، ایسا نہ، شاندار قسم کے فرنیچر اور کھانے اور پھر نہ، اس کی بھی وہ نہ رہے۔ نمبر 6، اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہم سے اور کسی نے ٹوکا، سنو غور سے۔ میرے بھائیوں، میں مردوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عام طور سے بیوی جب ٹوکتی ہے تو تکبر میں آ جاتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے 1-2 منٹ کو سوچ لو، ایسا تو نہیں کہ واقعی یہ جو بات کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے؟ اکثر و بیشتر ان کے ذریعے سے جو ہمارے اندر کے نقائص ہیں وہ کھلتے ہیں، شکریہ ادا کرو ان کا۔ ہاں، ہم فوراً تکبر میں آ کے اور وہ ویسے جملے بولنے لگتے ہیں، یا کوئی اور بھی ساتھی ہو۔ میں تو بہت شکر گزار ہوتا ہوں۔ آج بھی مدینہ شریف سے ایک ساتھی نے ایک بات کہی، ارے میں نے کہا واہ، یہ پوچھنے کی بات ہے بھائی، بہت شاندار بات ہے، ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانے والے رہنے چاہیے۔ تو بہرحال اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے تو اپنی بات نہ بنائے، فوراً اقرار اور توبہ کر لے۔ ہاں جی، واقعی یہ تو مجھ سے غلطی تھی اور یہ تو غلط جملہ ہے، نہیں بولنا چاہیے، ہاں یہ تو میں نے غلط کر دیا، واقعی ایسے نہیں کرنا، اقرار کر لو۔ نمبر 7، بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کیجیے۔ سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج ہمیں یہ مغربی کلچر نے ایسی زندگی دی ہے کہ ذرا چھٹی ہوئی، ذرا کچھ وقت ملا، چلو نکلو، ہر سیٹرڈے سنڈے کو چلو نکلو، 3-4 گھنٹے ہوٹلوں میں اور کہاں کہاں ضائع کر کے آ رہے ہیں جی، ہالیڈے منانے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تیری مسجد میں جو نمازیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو صبح شام کی تلاوت اور سارا ایک نظام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ نصیحت، ان سب نصیحتوں کا اگر میں آپ کو احادیث شریفہ سے وہ نکال کے پیش کروں تو بہت کچھ ہے پیچھے۔ بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کرے، سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب کام ادھورے رہ جائیں گے، زندگی بے مقصد ہو کے رہ جائے گی، بے مقصد۔ نمبر 8، نہ بہت ہنسیے، نہ بہت بولیں، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے۔ یہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں جو بندہ سنا رہا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا، روایت میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ خاص وصیت فرمائیے، تاکیدی بات فرمایا، اسی کا بھی تقوی اللہ کے تقوی کی تاکیدی نصیحت کرتا ہوں، یہ تمہارے تمام معاملات میں کو مزین اور عمدہ کر دے گا۔ فرمایا اور کچھ بتا دیجئے، فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر، یہ تمہارے لیے آسمان میں تذکرے کا ذریعہ ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ فرمایا اور کچھ، الی آخر ہی آگے تک ہے، طول الصمت، لمبی خاموشی اختیار کیا کیجئے، کیونکہ شیطان کو دفع کرنے والی ہے اور تمہارے دینی معاملوں پر بڑی معاون ہے۔ بہت سے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بولنے کا، اور خاص طور سے خواتین جو بیٹھے تو ایسی لمبی تقریر اور ہمارا ہنر ہے، یہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت ذہین اور ہوشیار شمار ہوں گی۔ ارے جتنا زیادہ بولے گی اللہ کی بندی، اتنے معائب اور نقائص اور خرابیاں آئیں گی، اور جتنی خاموشی اتنی سلامتی۔ من صمت نجا، من صمت نجا۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، ہاں یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے لمبی خاموشی جی اور اچھے اخلاق یہ آسان ہے لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، شارٹ میں عرض کر رہا ہوں اور مقصود ہے
اختصار مقصود ہے تاکہ یہ جامعیت کے ساتھ ذہن میں رہے اور وقتاً فوقتاً آپ اسے آدھے گھنٹے کی باتوں کو سنو، نہ بہت ہنسے نہ بہت بولے۔ بہت ہنسنے والے کھل کھلا کے ہنس رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں جو مرنے کے بعد پیش آ رہی ہے، آنے والی ہے، تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور بستروں پر لذت لینا چھوڑ دو گے اپنی عورتوں سے، اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے گھبراتے ہوئے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، حدیثوں کا نچوڑ ہے، اور نامحرم سے تو بے تکلفی سے باتیں کرنے کا سوال ہی نہیں، نرم نرم انداز سے باتیں کرنا قطعاً شریعت میں منع ہے۔ نمبر 9، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے۔ ارے دنیاوی معاملات میں لوگ جھگڑتے ہیں، اپنا وقت ضائع۔ سنو میرے عزیزو، سنو سنو سنو، جب تم جھگڑے تو اپنا وقت ضائع ہوا کہ نہیں؟ اپنی صلاحیت ضائع ہوئی کہ نہیں؟ یہ قیمتی وقت، اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے؟ میں ہمیشہ ایک اصول پہ چلتا ہوں، بھائی دنیاوی معاملات میں ہمیں نہیں جھگڑنا۔ یعنی اگر آپ اور ہم حق پر بھی ہیں، خواتین میں بہت ہوتا ہے یہ، ذرا سی بات پر بحث شروع، اور ہم میں بھی عام طور سے مجلسوں میں، نہیں یہ آج جو ہو رہا ہے سازش ہے، نہیں دوسرا کہے گا نہیں سازش نہیں ہے، نہیں یہ تو حقیقی بیماری ہے۔ او ہو، گھنٹوں بحث ہو گئے، 2 گھنٹے کے بعد کیا رزلٹ نکلا؟ حدیث شریف میں فضیلت آئی، غلطی پر بھی ہو تو رکو، تم تب بھی رک جاؤ جھگڑے سے، تب بھی تمہیں جنت کے اطراف میں گھر بنایا جائے گا تمہارے لیے۔ اور حق پر ہو اور پھر چھوڑ دو، تم حق پر ہو تو بظاہر ڈٹنا چاہیے، میری بات تو صحیح ہے میں کیوں چھوڑوں، لیکن اگر پھر بھی چھوڑ دو گے پھر بھی فضیلت ہے۔ اللہ والے کبھی نہیں پاؤ گے آپ اس طرح، جنت کے درمیان میں ان کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ یہ اصول بھی مجھے بہت زندگی میں خیال رہتا ہے، کوئی بات ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے، اور کسی نے بات شروع کی، ہم بات شروع کی اور اس نے اس کے خلاف کہنا اور دلیل ہے، میں فوراً رکتا ہوں، کیوں جھگڑوں، کیا ملے گا بھائی؟ تو اس لیے بلا وجہ جھگڑا تکرار نہ کیجیے۔ نمبر 10، شریعت کا زندگی کے ہر موڑ پر خیال رکھو۔ میرے عزیز و شریعت کا حکم کیا ہے؟ بزنس، کاروبار، تجارت، پڑوس، رہن سہن، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، میراث، سود، ساری چیزوں میں میرے پیارو شریعت کے حکم کا خیال رکھو، بہت قیمتی اور جامع نصیحت ہے۔ نمبر 11، عبادات میں سستی نہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے، اجی یہ اٹھا نہیں جاتا تہجد میں، اجی وہ نہیں ہوتا، اجی یہ نہیں ہوتا، کیا کریں؟ سستی کا مقابلہ چستی سے کیجیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا، وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے پورے تصوف کا، وہ یہ ہے، میں لفظ نقل نہیں کرتا، نچوڑ بتا رہا ہوں، کہ طاعت پر عمل کرنے میں اگر سستی آئے تو سستی کا مقابلہ چستی اور ہمت سے کیجیے، اور جمیے اس پر، اس کو کر کے رہیے، اور گناہوں کا جب تقاضا ہو تو اس کو پوری قوت و طاقت لگا کر کے اس کو دبائیے اور ختم کیجیے۔ یہی چیز ہے جس سے آپ اللہ والے بنیں گے، اور یہی چیز ہے جو آپ کو اللہ والا بنائے رکھے گی، اور یہی چیز جو آپ کے للہیت میں اضافہ کرے گی۔ اس کے لیے وظائف نہ ڈھونڈو۔ جب سستی آئے، مثلا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو ایک بار اٹھے، کہتے ہیں حکیم اختر کچھ کرنے کو جی ہی نہیں کر رہا ہے، اور اتنا کہتے ہی زور سے پھر پھینک کے ایک طرف چادر وادر اٹھے، میاں اختر کام تو کرنے سے ہوتا ہے، ہاں ایسے سوچنے سے نہیں ہوتا، اٹھو۔ اسی طرح ہم کو رات کو چادر پھینک دینی چاہیے جب تہجد کے لیے اٹھنا ہے، دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک گرہ کھل گئی، ایک گرہ کھلی، وضو کر لو، دوسری کھل گئی، شیطان نے جو گرہ لگائی تھی، اور نماز پڑھ لو تو تیسری، فاصبح طیبا نشیطا۔ جی نمبر 12، زیادہ وقت تنہائی میں رہیں۔ یہ بحثوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پیارو، ان اللہ اذا حب عبدا حبب الیہ الخلاء، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب فرماتے ہیں تو خلوت اسے پسند کر دیتے ہیں، اس کی پسندیدگی خلوت میں ہو جاتی ہے۔ حبب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا، وحی کے نزول کے لیے خلوت محبوب کی گئی، اور اللہ والوں کے محبوب ہوتی ہے، کیوں؟ وہ اپنے محبوب حقیقی سے اس وقت میں ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں۔ مخلوق سے ملنا ہوگا، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے ہیں، ان کو کچھ مطلب اپنے اخلاق سے نفع پہنچانا ہے، بالکل پہنچائیے، لیکن تنہائی کے لیے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔
جی ہاں، نمبر 13، اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے، لوگوں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے۔ سن رہے ہو بھائیو؟ ہم عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج اس کا الٹا ہے، جب مجلس میں ہو تو ایسی دن دناتی باتیں کریں گے اور ایسا چھانے کی کوشش کریں گے مجلس پر۔ نہیں نہیں، میں تو میں ہوں، یہ لوگ پلائیں گے کھلائیں گے لائیں گے اٹھائیں گے سامان چیزیں، نہیں، خادم بن کے رہیے۔ ملنا جلنا پڑے تو عاجزی سے رہیے، ادب سے رہیے، خادم بن کے رہیے، کم اپنے کو کمتر سمجھ کے رہیے۔ یہ نچوڑ ہے بہت ساری حدیثوں کا، اور معاشرت کی جان ہے یہ میرے پیاروں، معاشرت کی جان ہے۔ عبداللہ مبارک کے گھر کے برابر میں جو گھر تھا، جب اس کی قیمت لگائی، جی غیر مسلم تھا وہ، غالباً یہودی تھا، بہت قیمت لگائی، کسی نے کہا اتنی قیمت؟ کہ ہاں، جانتے نہیں ہو پڑوس میں کون ہے؟ اپنا پیٹ بعد میں بھرتا ہے، پہلے میرا خیال کرتا ہے، اس کی وجہ سے گھر کی قیمت اتنی لگا رہا ہوں۔ میرے عزیز، ہمارا حال تو آج بگڑ گیا۔ ہائے ہائے، جب ملیں گے جلیں گے تو متکبرانہ بڑائی والا انداز ہوگا اور اپنے کو مخدوم بن کے رہیں گے۔ اور بہرحال نمبر 13، اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے۔ نمبر 14، امیروں سے تو بہت ہی کم ملے، مالدار، حکام، امراء، ان سے بہت کم ملیے۔ بہت حدیثیں ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو ضرور کچھ نہ کچھ گرد و غبار لگے گا دنیا کا، اور حق کے ساتھ مداہنت کا ضرور کچھ نہ کچھ گرد و غبار لگے گا۔ محفوظ رہنا بہت مشکل ہے، وہاں جائے کوئی اور اپنے دین ایمان کو سلامتی سے بچا لے، بہت مشکل ہے۔ نمبر 16، دوسروں کے عیوب نہ ڈھونڈیے، کسی پر بدگمانی نہ کریں، اپنے عیبوں کو دیکھا کریں اور ان کی درستی کیا کریں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تکشف میں ایک حدیث لکھی ہے، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا على أهل البلاء واحمدوا الله على العافية۔ میں نے اس حدیث کو بہت جگہوں میں بہت مرتبہ نقل کیا، کیونکہ مضمون بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ کیا ہے مضمون؟ شروع سے تو یہ اس طرح سے ہے، جی مالک بلغه ان عیسی ابن مریم کان یقول لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان سے بات پہنچی، وہ فرماتے تھے اللہ کے ذکر کے سوا دوسرے کلام کی کثرت نہ کرو، ورنہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ زیادہ بولنے والے کے قلب میں نورانیت نہیں رہتی، یاد رکھ لینا ہے نصیحت میری۔ ہاں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہ حدیث ہے۔ اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بڑا بڑا دور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور آگے ایک نصیحت کیا ہے، اور لا تنظروا فی ذنوب الناس، لوگوں کے گناہوں میں، یعنی جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا تم ہی ان کے خدا ہو، یعنی اس طرح نظر نہ کرو کہ متکبرانہ انداز ہو اور تحقیرانہ انداز ہو، ہے یہ کس کے کہنے لگا ہے، یہ تو ہر وقت اس میں نہیں، توفیق اس کو ملی ہے، تم کو ملی ہے، ہو سکتا ہے کل کو تم سے چھین لے اللہ اور اسے دے دے۔ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھو کہ گویا تم بندے خطاوار ہو۔ ہاں، اور یہ اس لیے کہ لوگ معاصی میں مبتلا بھی ہیں اور اہل عافیت بھی ہیں، یعنی اہل طاعت و حفاظت بھی، تو تم کو چاہیے کہ اہل بلا پر رحم کرو اور اپنی عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ جو گنہگار لوگ ہیں ان پر نظر رحمت ڈالو، جیسے بیمار پر ڈالی جاتی ہے، جیسے بیمار پر ڈالتے ہیں، کوئی بیمار پر غصہ اور متکبرانہ انداز اپناتا ہے، اسی طرح لوگوں پہ بدگمانی نہ کیجیے۔ ہمارے محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکابر نے اخیر میں بدگمانی پہ باقاعدہ بیعت لینی شروع کر دی۔ اتنی بدگمانی، ذرا سی بات پہ بدگمانی، پھر شیطان کو موقع مل گیا، اب اندر اندر پک رہا ہے، اس خلاف میں باتیں پک رہی ہے، اور پھر مجلس میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے۔ جب بنیاد دیکھنے چلو گے تو ساری بدگمانی پر مبنی۔ ارے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی، کوئی بات کہیں سے تم نے کسی کو متعلق سنی تو بلا کے تحقیق کر لو، ساری بدگمانیاں ختم۔ یہ کیوں بدگمانی پلتی ہے اور بڑھتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس لیے کہ جب کہیں کوئی بات سنی تو سن کے یقین کر لیتے ہیں۔ نہیں، یقین نہ کرو، جہاں دو فریق سے متعلق بات ہو تو فوراً پہلے اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کے بغیر نہ بدگمانی کرو۔
اسی طرح اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی درستی کریں، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے۔ اسی طرح نمبر 17، نماز کو اچھی طرح اچھے وقت میں دل لگا کر پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا خیال رکھیے۔ خواتین اس میں بڑی کمزور ہوتی ہیں، اذان ہونے کے بعد بیٹھی وقت کا انتظار کریں گی، بالکل اخیر میں ذرا وقت ہوا اب بھاگیں گی۔ جو نمازی کہلاتی ہے دیندار، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو مسجدوں میں جانے والے ان کو بھی دل معلق بالمساجد رہنے چاہیے، یعنی کہ اب عشاء کا وقت آ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، ایک خوشی محسوس ہو، شوق محسوس ہو، رغبت محسوس ہو، پہلے سے ایک دھن دھیان لگی ہو۔ اس لیے نماز کو، یہ تو بھائیو جان ہے، میں نے اس پر ابھی 2-4 دن پہلے پورا ایک بیان کیا تھا، کس طرح نماز کو اچھی بناؤ۔ وہ بیان کیا تھا؟ ایک شخص کا خط کا جواب تھا، اس جواب کو تفصیل ہو گئی تھی، 20-25-30 منٹ کا تھا وہ۔ نماز کو نماز کیسے بنائیں قیمتی، دل لگا کر کیسے پڑھیں۔ نمبر 18، دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیے، کسی وقت غافل نہ ہو میرے بھائیو، کسی وقت غافل نہ ہو ہم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کر سکتے ہیں ہم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر فرماتے تھے۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے، انتقال من حالت الی حالت کی جتنی دعائیں ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی جتنی دعائیں ہیں، ان سب دعاؤں کو پڑھتے رہو۔ جی، مسجد میں گئے دعا پڑھی، مسجد سے نکلے دعا پڑھی، ٹوائلٹ میں گئے دعا پڑھی، نکلے تو دعا پڑھی، سوئے تو دعا پڑھی، اٹھے تو دعا پڑھی، کھانا کھانے بیٹھے تو دعا پڑھی، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو دعا پڑھی، وضو شروع کی تو دعا پڑھی، ختم کی تو دعا پڑھی۔ غرض ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جتنے انتقالات ہیں دعا پڑھتے رہو۔ اور پھر ذکر کی بھی میں نے پورا اس پہ بیان کر رکھا ہے، 4 قسمیں ہیں، ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر عملی اور ذکر فکری۔ بہرحال اللہ کو یاد رکھیے، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ ایک ہوتی ہے معصیت، ایک ہے غفلت۔ اللہ والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں یہ غفلت بھی بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے قاضی بیضاوی نے تقوی کے 3 درجے لکھے ہیں۔ ایک درجہ کیا لکھا ہے؟ کفر و شرک و نفاق سے بچو اور ایمان والے بنو۔ دوسرا، کبائر و صغائر سے بچو اور متقی بنو۔ تیسرا، کل ما یلہیک عن ذکر اللہ، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے اس سے بھی بچو۔ جی ہاں، اس سے بھی بچیے۔ الرجوع من المعصیة الى الطاعة، الرجوع من الغفلة الى الذکر، اور الرجوع من الغیبة الى الحضور۔ عالم غیبوبت سے عالم حضوری میں رہیں، یہ اللہ والوں کا عالم ہوتا ہے۔ تو دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کسی وقت غافل نہ ہو۔ نمبر 19، میرے عزیزو، اگر اللہ 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 کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اللہ میں مزہ آئے، دل خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اور اگر مزہ نہ آئے، کبھی کبھی نماز میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، اگر مزہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو، الہ العالمین، میں مزے کی اور لذت کی عبادت نہیں کرتا، میں تو آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو ہر حالت میں آپ کی عبادت کرتا رہوں گا، نام لیتا رہوں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا، ذکر کرتا رہوں گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ حالت ڈالتے ہیں، حضرت تھانوی نے فرمایا ہے، کیوں ڈالتے ہیں؟ امتحان کے لیے۔ اور اس حالت میں جب بندہ ذکر پر جمع رہے گا، تلاوت پر جمع رہے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اسے کہتے ہیں حالت قبض، اور اس کے بعد پھر حالت بست آتی ہے کہ طبیعت میں اقرار آ جاتا ہے اور مست رہتی ہے اللہ کی یاد میں طبیعت، بہت مزے میں۔ نمبر 20، ہمیشہ جب دوسروں سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، لہجے میں غصہ نہ ہو، جوش نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی والا انداز نہ ہو۔ جی ہاں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا انداز نہ ہو، انداز ایسا ہو کہ محسوس ہو جی کہ اس میں تواضع ہے، ہماری محبت ہے، خیر خواہی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا اصول بیان فرماتے تھے کہ جب لوگوں سے گفتگو کرو تو الفاظ و کلمات بھی بڑے شائستہ شستہ ہونے چاہیے، منجھے ہوئے، بہت اچھے، کہ سامنے والے کے دل میں چبھ نہ جائیں، اور ان شائستہ و شستہ الفاظ کے کہنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اللہ سے مانگو گے تو ایسا حلم اور بردباری اور ایسا مزاج اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اولیاء اللہ کی شان ہمیشہ ہوتی ہے کہ
سامنے آ کے خانقاہ میں کھڑا ہو کے کوئی ان کو گالی بھی دے رہا ہو، اے مولوی صاحب، مولوی اور فلاں جاؤ، تم بہت بزرگ اور یہ بنتے اور وہ کرتے ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں آتا، تم نے آج سلام بھی نہیں کیا، تم تو یہ بھی نہیں آتا اور وہ بھی نہیں آتا، یہ اطمینان سے سن رہے ہیں بلکہ تو یہ کہتے ہیں میرا حال تمہارے اوپر پورا تو کھلا نہیں، اگر کھل جاتا تو پھر تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، سب بھاگ جاتے بھائی، یہ جتنا تم نے مجھے کہا۔ حضرت تھانوی فرماتے جب میری کوئی برائی کرتا ہے تو میں یہ سوچ لیتا ہوں، سنو بھائیو غور سے، بہت نفع کی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت تھانوی قدس سرور فرماتے ہیں جب کوئی میری برائی بیان کرتا ہے تو میں سوچ لیتا ہوں جتنا برا اس نے مجھ کو کہا ہے یہ تو بہت کم ہے، اندر کا حال تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے غصے میں تیش میں اور اس میں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس سے بہت بہت کم ہے۔ اس لیے بہرحال تو غصے میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، اور جوش میں اور غیظ و غضب میں اور تیڑ پھیڑ ہو کر اور ایسے جملے اور ایسا انداز نہ ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بات نرمی سے کرے، جی ہاں۔ اور نمبر 21، یہ 40 باتیں میں عرض کروں گا تو تقریباً آدھی ہو پائی، یہ بھی مختصر شرح کے ساتھ، اگر زیادہ شرح کروں گا تو بات اور زیادہ لمبی ہوگی، اسی لیے میں نے زیادہ شرح نہیں کی میرے بھائیوں۔ نمبر 21، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کر لے اور پابندی سے اس کو نبھائے۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت کے بعد یہ پابندی سے نبھانا ہے، یہ تو ایسی ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سب اسی طرح ہوئے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس کو نبھایا، بالآخر تھوڑے وقت میں بڑی برکت ہو گئی، تھوڑا وقت لیکن برکت بہت اللہ نے عطا فرما دی۔ اور یہ نظام الاوقات کی ترتیب اگر غور کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی، یہ ہم کو سکھا رہی ہے، یعنی نماز والی جو زندگی ہے ہماری، اس طرح کی زندگی نماز سے باہر بھی ہو جائے، ٹائمنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، اللہ کا دھیان ہے، تواضع سے رہنا ہے، بڑے ادب کے ساتھ رہنا ہے، جی۔ بہرحال تو یہ 21واں نمبر ہے۔ میں نے آپ حضرات کو جو مضمون شروع کیا تھا اس کا پھر ایک مرتبہ لوٹا دوں کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اس طرح بنا لے کہ وہ سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ کے ہم محبوب بنیں گے، اور ظاہر جتنے بیان سننے والے سننے والیاں وہ ہم سب یہی چاہتے ہیں، وہ یہ دین کی کچھ باتیں سن لے۔ اسی لیے میرے عزیزو بھائیو، میں اس وقت بیان اور تقریر کرنے نہیں بیٹھتا، نہ، مجھے جو بات جہاں سے جس طرح جو نفع کی محسوس ہوگی اور اچھی اور دل کو لگنے والی اور زندگی کو بدلنے والی، جہاں سے جو باتیں محسوس ہو بس اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ان باتوں کو سننے کے بعد جو نفع ساتھی حضرات سب بتاتے رہتے ہیں، بہرحال دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے، سب حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے، آپ کی باتوں سے اس طرح نفع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں میرے عزیزو، یہ قال ہے، قول، اللہ تعالیٰ اس قال کو حال میں تبدیل فرما دے۔ قال را بگزار مرد حال شو، قال کو چھوڑ دے حال والا بن جا، پیش مرد کامل پامال شو، کسی اللہ والے کے سامنے پامال ہو جاؤ۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ تقریباً 28-29 منٹ کی باتیں ہو گئی، اذان کا ہمارے ہاں وقت ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کل کو جی جاوید میاں نے ایک مجلس بھیجی ہے جو ہمارے سفر گجرات کے موقع پر ہوئی تھی، ماشاءاللہ میں نے خود اس کو سن کے دیکھا تو بہت ہی قلب پر اثر ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام ہے وہ پڑھا اور اس کی تشریح ہوئی، اور اس تشریح میں بہت سارے ایسے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے صاحب درد دل کہ وہ تقریباً شروع سے آخر تک روتے ہی رہے، اس لیے ان کا اثر سارے مجلس والوں پر ہوا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھیجیں گے۔ تو یہ 24 گھنٹے کے لیے 2 چیزیں ہو جائیں گی، اپنے حساب سے وقت نکال کر جس کو جو فرصت ہو تو سنتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اولیاء صدیقین میں بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں اس زمین کے اوپر
تو اپنا بنا کے رکھے، مسلمان پکا سچا مسلمان بنا کے رکھے، اور اللہ عز و جل جب اس دنیا سے اٹھائے تو کمال ایمان و تقوی کے ساتھ اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما کر شہادت کی موت دے کے اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور ہمارے لیے موت کے بعد کی زندگی کو اور موت کے مرحلے کو اللہ آسان فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب